نام اور نسب۔ امام مالک رحمہ اللہ کی پیدائش 93 ہجری 711 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا خاندان کئی نسلوں سے مدینہ میں مقیم تھا اور علم و فضل میں مشہور تھا۔ امام مالک کا گھرانہ حدیث اور فقہ سے بہت قریب تھا اور آپ کے والد اور دادا دونوں علم دین کے ماہر تھے۔ تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم۔ امام مالک نے ابتدائی تعلیم مدینہ کے علماء سے حاصل کی۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اپنے حدیث اور فقہ کی تعلیم میں مہارت حاصل کی۔ اساتذہ۔ امام مالک نے تقریباً 900 اساتذہ سے علم حاصل کیا، جن میں مدینہ کے مشہور تابعین شامل تھے۔ اب کے مشہور اساتذہ میں امام نافع، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد اور ربیعہ الرائے شامل ہیں۔ اپنے سعید بن مسیب جیسے جلیل القدر تابعین کی صحبت اختیار کی۔ حدیث کی مہارت۔ اپنے تقریباً 1,00,000 احادیث یاد کیں اور انہیں مدون کیا۔ آپ کو حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں کمال حاصل تھا۔ علمی خدمات۔ کتاب موطا امام مالک۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا کے نام سے ایک مشہور حدیث کی کتاب لکھی، جو آج بھی احادیث کے اہم مجموع میں شمار ہوتی ہے۔ موطا میں حدیث کے ساتھ فقہی مسائل کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ اسلامی فقہ کی پہلی مستند کتابوں میں سے ایک ہے۔ فقہ مالکی۔ امام مالک نے اپنے اصول و قواعد کے ذریعے فقہ مالکی کی بنیاد رکھی۔ فقہ مالکی زیادہ تر مدینہ کے عمل، قرآن، حدیث اور قیاس پر مبنی ہے۔ شاگرد۔ امام شافعی، عبد الرحمن بن قاسم اور عبداللہ بن وہب جیسے جلیل القدر علماء آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کے شاگردوں نے آپ کی فقہ کو دنیا بھر میں پھیلایا، خاص طور پر افریقہ اور اندلس میں۔ اخلاق و کردار۔ امام مالک رحمہ اللہ انتہائی متواضع، صابر اور دین کے معاملے میں بے حد سخت تھے۔ آپ کبھی کسی دنیاوی اقتدار کے دباؤ میں نہیں آئے۔ ایک واقعے میں خلیفہ منصور نے اب سے فتویٰ لینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا۔ ظلم برداشت کرنا۔ امام مالک کو خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں کوڑے مارے گئے کیونکہ اپنے ایک دینی مسئلے میں حکومتی رائے کی مخالفت کی۔ اس کے باوجود اپنے کبھی دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ وفات۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات 179 ہجری 796 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا، جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آخری آرام گاہ ہے۔ نتیجہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی شخصیت علم، حلم اور دیانت داری کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے نہ صرف علم دین کو منظم کیا بلکہ امت کے لیے ایسا علمی ورثہ چھوڑا جو آج تک مشعل رہا ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر، استقامت اور دیانت داری ضروری ہے۔